ایک نفاذ اردو ایمان کے نفاذ کے لیے جدوجہد شروع کی ہے جی تو آپ اس میں کیا اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے مہمان جناب پروفیسر چودھری عبدالغنی صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل گورنمنٹ ولایت حسین کالج ملتان ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ جناب پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ اپنا مختصر تعارف کروا دیں۔ میں نے ایم ایس سی باٹنی کی پنجاب یونیورسٹی اور سروس کا آغاز 69 سے میں نے کیا۔ جب میں سروس میں آیا اور جب میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ انگریزی ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے اور انگریزی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نے اس وقت میٹرک اردو میڈیم میں تھی۔ اور علم کیا ہے؟ معلوم سے نامعلوم کو معلوم کرنا علم۔ ایک چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہماری اپنی مادری زبان کے اندر ہم معلوم کریں گے تو ہمیں بڑی آسانی ہوگی، ہماری تمام صلاحیتیں جو ہے بروئے کار ہوں۔ اور اگر ہم کسی اور دوسری زبان میں اس میں حاصل کریں گے تو ہماری دماغی صلاحیتیں جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے اس انگریزی زبان کو سمجھنے میں مصروف ہو جائیں گی، ہم علم حاصل نہیں کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ طلبہ کو پڑھایا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بچوں کو انگریزی میں تعلیم دینا آسان ہے یا اردو میں؟ اور بالخصوص جو سائنس آپ پڑھاتے رہے ہیں۔ اردو میں دینا بہت آسان۔ میں نے 2 سال بچوں کو اردو میں بایولوجی پڑھائی اور 2 سال کے بعد جو ہے بہت اچھا ریزلٹ آیا، لیکن بچوں کے نمبر جو ہے مارکس کم تھے 100 میں سے 45 50 52 55 یہاں تک نمبر آئے۔ اور دوسرے پروفیسر جو فزکس کیمسٹری کے تھے انہوں نے انگریزی میں پڑھایا، ان کے بچوں کے نمبر زیادہ تھے لیکن ان کا ریزلٹ بلو بورڈ تھا۔ تو میرے پرنسپل جو کہ اس وقت مشہور پنجاب کے ریٹائرڈ پرنسپل تھے، جس نے کہا بھئی یار تو غریب کا لڑکا ہے، یہ نیا کوشش نہ شروع کر ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یعنی اردو میں اگر آپ جو پڑھانا شروع کیا تو اس سے آپ کی نوکری چلی جائے گی۔ تو میں نے ان کی بات مان لی، میں کیا کرتا، مجبوری تھی۔ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے یہاں ڈگری ہولڈر تو بہت بن رہے ہیں، جی لیکن ہمارے یہاں کوئی موجد پیدا نہیں ہوا، کوئی قائد پیدا نہیں ہوا۔ ہم ذہنی طور پہ پاکستان میں اللہ کی ذات نے ذہن دیا ہے، وہ کسی قوم سے کم نہیں۔ ہم روسی، امریکی، انگریز، اس سے ہم کہیں آگے، لیکن انگریزی زبان ہمارے اوپر ڈال کے ہماری ذہنی صلاحیت کو ختم کر دے گی۔ مغل دور کے اندر ذریعہ تعلیم سرکاری خط و کتابت اور دفتری خط و کتابت فارسی میں تھی، لیکن جب انگریز آیا تو اس نے آ کے انگریزی بھی شروع کر دی اور انگریزی کو رائج کیا۔ ہندو یہ چاہتا تھا کہ ہندی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان ہو، مسلمان چاہتا تھا کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان ہو اور اردو کے اندر تعلیم دی جائے۔ یہاں سے 2 قومی نظریہ پیدا ہو گیا۔ لہٰذا 1947 میں جب پاکستان تقسیم ہو تو اس وقت انگریزی کو جو ہے فوقیت دی گئی اور یہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ فاتح ہیں اس ملک کو، انہوں نے فتح، تو اس وقت انگریز نے زبردستی یہاں انگلش کو ذریعہ تعلیم اور دفتری زبان میں تعلیم کم ہو گیا۔ تو یہ وجوہات ہے جن کی وجہ سے ہم جو ہے ترقی نہیں کر سکے، اور اب بھی جو ہے وہ ہمیں ہر طریقے سے، ہر بہانے سے وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کو رائج رکھ۔ دیہات کے اندر غریب لوگ جو ہیں اردو کے اندر تعلیم ہو تو وہ اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکتے، اور انگریز نے یہاں ایک اعلیٰ طبقہ انگلش میڈیم اور ایک اس سے کم درجے کے لوگ جو ہے اردو میڈیم والے شروع کر دیے، اور وہ بھی میٹرک کے بعد ساری تعلیم انگریزی میں کر دی۔ تو لہٰذا ہماری ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ہم جو ہے انگریزی کو ختم کر دیں، ہمارا تدریسی نظام جو ہے اور ہمارا دفتری زبان جو ہے اس کی خط و کتابت سب جو ہے اردو میں ہونی چاہیے۔ اس سے سب سے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلے جو ہے وہ اردو میں ہونے چاہیے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، تو عمل کیوں نہیں ہوا یہ حکومت جانتی ہے کہ کیوں نہیں ہوا۔ حالانکہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمارا عدالتی نظام، ہمارے عدالتی فیصلے، ہمارا تعلیمی نظام۔ ایک نفاذ اردو ایمان کے نفاذ کے لیے جدوجہد شروع کی ہے جی تو آپ اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ میں اسلام آباد آیا ہوں اور یہاں آیا ہوں اور ادارہ فروغ اردو میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ وہاں ایک آدمی نے مجھے کہا جی کہ نفاذ اردو کی ایک تحریک یہاں چلی ہوئی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ چنانچہ میں نے کیا اور میں ان کی جو تحریک ہے اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈالا۔ شکریہ۔ جی